10 اپریل 1973 کو دستور پاکستان اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا۔ پورے 50 سال ہو گئے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ بڑے بڑے انعامات کیے۔ ان بڑے بڑے انعامات میں سے ایک دستور پاکستان بھی ہے، ورنہ جتنی افراتفری اب ہے، ذاتی مفادات اور کرپشن اور بدعنوانی اور ضد اب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اگر دستور نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا اس ملک کا۔ یہ دستور ایسی چیز ہے جس پہ سب کا اتفاق تھا، اور اس کی وجہ سے ہی سب کو پرکھا جاتا ہے، سب کے اختیارات کو دیکھا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، اور بالآخر اس دستور پہ آنا پڑتا ہے، چاہے کوئی جنرل ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی صدر ہو۔ اور اس دستور کی جو خاص باتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے اور دینی اور اسلامی حوالے سے، وہ بہت بڑی دفعات ہیں اور بہت بڑی اس کی خصوصیت ہے اس آئین کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اکابر نے، جن بزرگوں نے یہ آئین بنایا تھا، جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اس نے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وہ سب وزیر اعظم تھے، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے حضرات، انہوں نے مل کے اس دستور کو بنایا۔ تو یہ ہم پر وہ احسان کر کے گئے۔ ہم اس بات کو، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ جن بڑوں نے ایک متفق آئین ہمیں دیا تھا، انہوں نے ہم پر اور ہماری نسلوں پر احسان کیا۔ ورنہ ملکوں کی جو اجتماعیت ہوتی ہے، وہ جب برباد ہوتی ہے تو کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوتا۔ 50 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، کہ کتنی مرتبہ کوشش ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، یہاں مختلف چیزیں ایسی کی جائیں۔ اس کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے، وہ کیا چیز آتی ہے؟ آئین پاکستان۔ وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، بڑی اس کے بعد طاقت ہو، جب وہ کوشش کرتا ہے باہر کے ملکوں سے کچھ طے بھی کر لیتا ہے، پیسے بھی لے لیتا ہے، آخر میں اس کے سامنے آئین کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی آئین کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس آئین کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔